بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ رب وحدہ لا شریک کی آخری نازل کردہ کتاب ہدایت قرآن مبین میں سے مختلف موضوعات اور عنوانات کے تحت جو اللہ رب العزت کی آیات کا ایک نب نباب اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ سمینا و اطانا آمنا و صدقنا سلموا تسلیما کی عنوان سے یہ تیسری نشست ہے۔ یہ وہ خوبیاں، وہ خواص، وہ رویہ، وہ نفسیات، وہ طرز عمل جو تمام مومنین کا ہونا چاہیے، اس سے متعلق اس عنوان کے تحت یہ چیدہ آیات ہیں۔ ویسے تو الگ سے یہ پورا موضوع بھی ہے کہ مومنین کی نفسیات، ان کی معاشرت، ان کے اخلاقیات اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ کتاب کی روشنی میں کیا ہونے چاہیے، ان کا ایک نقشہ، ایک خط و خال الگ عنوان سے موجود ہیں۔ لیکن یہ اس حوالے سے ہے کہ جب مومنین اولي الامر کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، بیعت کر چکے ہوتے ہیں، تو ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس اللہ اور رسول کی اطاعت کا جو نظام ہے۔ مختلف گوشے جو پہلی دو نشستوں میں بیان ہو چکے، یہ تیسری اس نشست میں ان کی جو مومنین کی اطاعت ہوتی ہے، وہ اولي الامر کی جو اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، وہ کامل اور غیر مشروط اطاعت ہوتی ہے، اور صبر و استقامت کے ساتھ، تقوی اور ضبط نفس کے ساتھ۔ یہ غیر مشروط کا اس حوالے سے یہ لفظ میں استعمال ہوا ہے کہ وہ اس میں جمہوریت کی طرح یہ معاملات نہیں ہوتے کہ وہ جب ایک امر طے ہو جائے، جو اولي الامر طے کر دے کوئی بھی معاملہ، تو پھر وہ مومنین اس میں کوئی اختیار نہیں رکھتے رد و بدل کا، یا اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ اس کو قبول کریں یا اس کو رد کر دیں، جس طرح جمہوریت میں ہوتا ہے کہ کوئی حزب اختلاف میں ہوتا ہے، کوئی حزب اقتدار میں ہوتا ہے، پھر وہ بائیکاٹ کر جاتے ہیں، پھر وہ اس کے اوپر غیر جانبدار رہتے ہیں کئی معاملات پر۔ تو دین میں اس طرح کا تصور نہیں ہے۔ دین میں جب بیعت کی جاتی ہے تو جو اللہ کا رسول ہوتا ہے، رسول کا مفہوم اس سے پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی آیات مومنین تک پہنچا رہا ہوتا ہے، اور پھر مشاورت کے ساتھ جو مومنین ہیں ان کی مشاورت ان سے کر کے ان اپنے حالات کے تقاضوں کے مطابق جو حکمت عملی طے کر رہا ہوتا ہے، جو نہی عمل، جو ایک جس کو معروف کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقہ کار کہ ہم نے سب نے مل کر اللہ رب العزت کی وحی کا اتباع کس طرح کرنا ہے۔ عرف، اس کو قرآن کریم میں عرف کا نفس بھی ہے، معروف کا بھی، امر بن معروف وامر بن عرف۔ تو یہ جو امر ہوتا ہے، یہ فیصلہ ہوتا ہے، جو طریقہ کار بن جاتا ہے، یہ پھر مومنین نے اس کی غیر مشروط اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے پاس اختیار نہیں رہتا کہ وہ اطاعت کریں یا نہ کریں۔ ہاں، مشاورت کے جب مرحلے میں کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو مومنین اس میں مشاورت میں اپنی بالکل آزادانہ رائے کے ساتھ اپنے علم، فہم اور جو ان کا شعبہ ہے، جو صلاحیت ہے، اس کی بنیاد پر وہ رائے کوئی بھی دے سکتے ہیں۔ اور یقیناً بہت سارے افراد رائے دینے والے ہوتے ہیں، تو ہر ایک کی رائے مختلف ہوتی ہے، دوسرے سے مختلف ہو بھی سکتی ہے، ایک ہی رائے بھی ہو سکتی ہے مختلف مومنین کی۔ تو رائے دینے کے مرحلے میں، مشورہ دینے کے مرحلے میں، یہ اپنی اپنی رائے الگ ہونے میں بہتر نظام ہوتا ہے کہ اس میں ساری جو ڈائمنشنز ہیں، سارے گوشے ہیں کسی معاملے کے، وہ سامنے آ جاتے ہیں، سارے پہلو۔ لیکن جب رائے دینے کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس فیصلے کے بعد اولي الامر جب سب کی رائے سنتا ہے، جو اہل ہوتے ہیں مشورہ دینے کے، اس کے بعد وہ جو امر طے کر دیتا ہے، جو معروف سب کے سامنے ہوتا ہے، عرف بن جاتا ہے، تو پھر وہ تمام مومنین نے اسی کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 146۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ یہاں اس آیت میں دیکھیے کہ صابرین کا لفظ کہاں پر استعمال ہوا ہے۔
عام طور پر اردو دان طبقہ میں صبر کرنا سے عام مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ جو بندہ تکلیفیں، زیادتیاں، ظلم، دکھ، جو کچھ بھی ہے وہ برداشت کرتا رہتا ہے، بس برداشت کرتا رہتا ہے، تو ایک بے بسی کے اظہار کے لیے تو قرآن کریم میں صبر کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ صابر اس بادل کو کہتے تھے کہ جو جب آتا تھا تو پھر برسنے کے بغیر جاتا نہیں تھا، وہ ضرور برستا تھا۔ تو کتنے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ کتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں جن کے ساتھ ربیون نے مل کر قتال کیا، یعنی وہ اللہ کی راہ میں لڑے، فی سبیل اللہ انہوں نے جہاد کیا، ان ربیون نے انبیاء علیہ السلام کا ساتھ دیتے ہوئے، تو وہ اس ساری جد و جہد میں نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، فما وہنوا لما اصابہم، جو کچھ بھی ان کو معاملات درپیش آئے، کچھ سختیاں، مشکلات، مصائب، ایذا، جس سے بھی ان کا سامنا کرنا پڑا، وہ اس میں انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ ہی وہ کمزور واقع ہوئے اور نہ ہی وہ دب گئے۔ تو یہ جو خصوصیتیں ہیں، یہ یوں تو ہر دور میں جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام تھے، ان کے وہ خود بھی مسلمان تھے اور ان کے ماننے والے بھی مسلمان تھے جو ان کا اتباع کر رہے تھے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، پہلے دن سے دین اسلام ہے۔ یہ بعد میں یہود و نصارہ کے مذہبی پیشواؤں نے یہ ایک باطن، ایک پروپیگنڈا کیا، ایک اور جھوٹ کھڑا کہ وہ جو انبیاء اور رسول علیہ السلام تھے وہ یہودی تھے یا نصارہ تھے، نہیں، وہ صرف اور صرف مسلم تھے، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کی وحی کا اتباع کر رہے تھے ہر دور میں، چاہے وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تھے، یا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تھے، سب ہی مومن تھے، مسلمان تھے، یہی ان کی آئیڈینٹی تھی، یہی پہچان تھی، اور خود محمد رسول اللہ علیہ السلام بھی مسلم ہی تھے۔ تو اس حوالے سے یہ ربانیون کا جو الفاظ ہیں قرآن کریم میں، تو یہ بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام کی جو دعوت رہی ہر دور میں، وہ یہ ایک ہوتی تھی کہ کنو ربانیین، یعنی اپنے رب کے ساتھ تعلق پیدا کرو، اس کے عبد بن جاؤ، اسی کو اللہ وحدہ لا شریک کو الہکم الہ واحد، اسی کو رب مانو، اور دیگر کسی اپنے جیسے بشر کو یا کسی اور تصوراتی طاقت کو رب نہیں تسلیم کرنا۔ جبکہ بعد میں جو یہود و نصارہ کے مذہبی پیشوا تھے، ان کو بھی لوگوں نے رب بنا دیا، احبار و رہبان کو بھی، اور خود عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو بھی۔ تو یہ تو بعد میں آنے والے لوگوں کی ایک شرانگیزیاں اور ان کی گمراہی کی یہ جو ساری حرکات ہوتی ہیں وہ باطن پر اور گمراہی پر ہوتی ہیں۔ تو انبیاء اور رسول علیہ السلام کی ایک ہی دعوت ہوتی ہے ہر دور میں کہ وہ رب اللہ، وہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، ربانی بن جاتے ہیں، اور ہوتے سب مسلمان ہی تھے۔ مسلم کے علاوہ اللہ رب کریم کا کوئی دین ہی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جس طرح قرآن کریم میں انصار اللہ کے الفاظ ہیں کہ جو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے حواری تھے، ان میں سے انصار تھے جو اللہ کی نصرت کرنے والے تھے، یعنی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے۔ اسی طرح جو مومنین میں جو انصار اللہ، حزب اللہ، جند اللہ، یہ سارے الفاظ قرآن کریم میں موجود ہیں، لیکن ہوتے سب مسلمان ہیں، مومن ہوتے ہیں۔ تو آئیڈینٹی ایک ہی ہے، وہ اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اصطلاح وہ یہ اصطلاحیں ان کی زندگی کے، ان کے کردار کے مختلف گوشوں کے حوالے سے ہوتی ہیں کہ وہ جو افعال انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ نہ تو وہ انہوں نے ہمت ہاری کسی دور میں، نہ کمزور ہوئے، اور نہ وہ دب گئے۔ تو یہ جو رویہ ہوتا ہے، اس کو اللہ رب کریم نے فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ تو مومنین کا یہ صابر ہونا بڑا لازمی ہوتا ہے، ہر طرح کے حالات میں، ہر مرحلہ پر، ہر
قدم میں شرح حیات پر ہر قدم میں وہ مومنین نے صابر بن کر رہنا ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 207 208 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ کے لوگوں میں جو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ کو اپنے آپ اپنی جان یعنی اپنا آپ بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یعنی وہ وقف ہو جاتے ہیں، ان کا جینا مرنا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوتا ہے، ان کی تمام توانائیاں صلاحیتیں سب کچھ۔ اور اللہ رب کریم بڑا اپنے بندوں کے ساتھ رعوف ہے، اور ایمان والوں سے اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا ہے ہر دور میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کہ انہوں نے دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا ہے۔ پورے کے پورے سے دونوں مفہوم اس میں شامل ہیں کہ ایک تو یہ کہ دین انفرادی محض عبادات یا پوجا پاٹ یا رسم و رواج اور عقائد کا نام نہیں ہے، وہ بلکہ اجتماعی نظام کا نام ہے جس میں زندگی کے ہر گوشے میں، چاہے وہ معیشت ہو، معاشرت ہو، اخلاقیات ہو، حکومت ہو، عدلیہ ہو، جو بھی گوشہ ہے زندگی کا، انسانی زندگی کا انفرادی و اجتماعی، اس سب گوشوں میں وہ اجتماعی طور پر وہی کا اتباع کر رہے ہوں۔ تو یہ ادخلوا فی السلم کافہ کی جو ایک معاشرتی اس کی فارم ہے یا شکل ہے، جبکہ اس کے برعکس ادخلوا فی السلم یعنی دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ اس مفہوم میں بھی ہے کہ اللہ کی آیات میں سے ایسا نہیں کہ میں ایک تو تم حکم مانتے ہو اور دوسرا نہیں مانتے ہو۔ یہ بنی اسرائیل ایسا کرتے تھے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ وہ کتاب کے کئی احکام پر تو ایمان لاتے تھے اور کئی سے کفر اختیار کرتے تھے۔ تو مومنوں نے ایک تو انفرادی زندگی نہیں گزار سکتے، اجتماعی نظام میں رہیں گے، چاہے 2 ہوں، 200 ہوں، 2 لاکھ ہوں، 2 کروڑ ہوں یا 2 ارب ہوں، جتنے بھی ہوں گے وہ سب ایک اولے الامر ایک رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے ہوں گے، اور وہ سب کے سب مل کر اجتماعی طور پر اللہ کی آیات کا اتباع کر رہے ہوں گے۔ اور جو ایسا نہیں کرتا وہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، یعنی جو ایسا نہیں کر رہا ہوتا وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان یہ مذہبی پیشوا حکمران، یہی سارے لوگ جو اللہ رب العزت کی وحی کا اتباع نہیں کرتے یا اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہی سارے شیاطین ہیں جن و انس کے۔ تو یہ جو ایسا نہیں کرتا وہ شیاطین کے راستے پر ہوتا ہے، تو اس سے اللہ رب کریم نے منع کیا ہے، بلکہ وہ طریقہ بتایا جو مومنین کو کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ مومنین کے لیے ایک مرحلہ پر جا کر جب ان کو اللہ رب العزت اتنی قوت اور افرادی قوت وسائل دیتا ہے کہ وہ باطن کا، شر کا، ظلم کا، فساد کا مقابلہ، فتنہ کا مقابلہ قوت کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس کو فتنہ کو اور شر، فساد، ظلم کو روکنے کے لیے قوت استعمال کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ان کے پاس اتنی قوت جمع ہوتی ہے، تو پھر ان کے لیے قتال کرنا لازم ہوتا ہے۔ یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے، اور اب بھی انشاءاللہ العزیز مومنین یہ جو فعل ہے سر انجام دیں گے، لیکن تب جب وہ اس پوزیشن میں آ جائیں گے جب حالات اس چیز کے متقاضی ہوں کہ اب ظلم کو، باطن کو، شر کو، فساد کو قوت کے ذریعے روکنا ہے۔ تو اس دور میں بھی یہی تھا، محمد رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں، عہد میں، اس سے پہلے بھی، اور آج بھی اللہ رب کریم کا یہ حکم اسی طرح ہی ہے۔ اور اس میں جو حکمت ہے، جو ایک انسانی نفسیات کا ایک گوشہ ہے، پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی خوشگوار لگتی ہیں، لیکن ان میں اس کے لیے خیر نہیں ہوتی۔ جس طرح یہ قتال کا حکم ہے کہ انسان طبعاً بائی ڈیفالٹ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جب وہ وحی کا اتباع نہیں کر رہا ہوتا تو اس کو اپنی جان، مال، اپنا آپ، اپنی زندگی، ہر چیز بڑی عزیز ہوتی ہے، اور اس کو کھونا نہیں چاہتا۔ وہ جو اس سے محروم ہو جانا ہے یا زندگی قربان کر دینا ہے، یہ اسے ناگوار ہوتی ہے جب وہ وحی کا اتباع نہیں کر رہا ہو۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ
اللہ वहदहू ला शरीक ने उसके लिए जो पैमाने जो मयार मुकर्रर किए होते हैं कि जिनमें उसके लिए खैर होती है वो उनको तस्लीम करता है। वो अपनी जो जिबिन्नत है, जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐसा वाक़या होता है कि जब वो वही का एतबार नहीं कर रहा होता कोई इंसान, तो वो अपने लिए आसाइशों का तलबगार होता है और अपने आप को मुश्किलात से बचाना चाहता है। लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीक उस तर्ज़ अमल को कि जब आदमी सिर्फ मादी ज़िंदगी तक सोचता है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उसके नफ्स का तबाह हो जाना, जो उसके नफ्स का दब जाना, उसकी नशो नमा ना होना बताया है। तो मोमिन जो होता है वो किसी चीज़ को, किसी अमल को जिसको अल्लाह रब्बुल करीम ने मोमिन के तज़किया नफ्स का ज़रिए बताया है, वो उसको इख्तियार करता है। बेशक तबन उसका मिजाज उस तरफ ना भी हो और बज़ाहिर वो चीज़ उसको ग्रां गुज़र रही हो, नागवार गुज़र रही हो इंसानी साख्त के अतबार से या मादी सतह पर सोचने वालों के अतबार से, लेकिन मोमिन ऐसा नहीं सोच सकता। वो कई चीज़ें हो सकता है उसको नागवार हों, लेकिन उनमें उसके लिए खैर हो, जिस तरह ये कताल का मामला जहाँ अल्लाह रब्बुल करीम ने बयान किया है। और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उसको उनकी तरफ राग़िब हो या वो मायल हो, लेकिन उसमें उनके लिए शर हो। तो मोमिन हमेशा उस चीज़ की तरफ राग़िब और मायल रहता है, उसको करता है जिसका अल्लाह रब्बुल करीम ने हुक्म दिया है, और जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया है मोमिन उसको उसका इर्तिकाब करने का सोचता ही नहीं है। क्यों कि वो अपने रुझान को या अपने मैदान को नहीं देखता है। अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, कि अल्लाह को इल्म है कि किस चीज़ में तुम्हारे लिए खैर है और किस में शर है, लेकिन तुमको इल्म नहीं है। क्योंकि इंसान अपनी कम इल्मी की वजह से, अपनी जहालत की वजह से, इंसान अपने शहवात और हवाए नफ्स की वजह से चीज़ों की हकीकत को नहीं समझ सकता। जबकि अल्लाह वहदहू ला शरीक इन सब चीज़ों से मुनज़्ज़ह और मुबर्रा हैं, बरतर हैं, बुलंदतर हैं। तो ये अल्लाह वहदहू ला शरीक के जो अहकाम हैं, जो फ़ैसले हैं, वो सब लोगों के लिए, सारी नौ इंसान की मनफ़ियत के लिए होते हैं। जबकि अफराद जो सोचते हैं, जिन चीज़ों को वो ठीक समझते हैं, वो उसकी फ़र्द की अपनी ज़ात के हवाले से उसी बुनियाद पर होती है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने अफराद ख़ाना या अपने कौम कबीले के लिए सोचता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी नौ इंसानी के मनफ़ियत के लिए, उनके खैर के लिए जो अहकामात नाज़िल करता है। तो बिल्कुल इस तरह मोमिनीन को भी अगर उन्हें अमर का अल्लाह और रसूल की तरफ से कोई हुक्म भी हो, जो क़यामत दीन के सिलसिले में कोई फ़ैसला होता है, कोई अमर तय होता है, मारूफ सामने आता है, तरीक़ाकार वज़ा होता है, तो वो मोमिनीन उसमें अपनी ज़ाती पसंद नापसंद को, रुझान को नहीं देखेंगे, बल्कि वो उसका मिनवान तबाह करेंगे। और इस हद तक वो सल्लिमू तस्लीमा का यही मफ़हूम है कि हद तस्लीम तक उसको तस्लीम करेंगे कि उनके कुलूब में कोई हर्ज भी नहीं होगी, कोई करानी भी और कोई नागवारी भी नहीं होगी। फिर सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 249 में फलम्मा फसला तालूत बिन जुलूद काला इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहरिन फमन शरिबा मिन्हु फलैसा मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इख्तरफ़ा गुरफ़तन बियदिही। ये कुरान मुबीन में ये वाक़या मौजूद है कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम के अहद में तालूत को जंगी कमांडर मुकर्रर किया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कि वो जालूत के ख़िलाफ़ लड़े, जो कि बातिल का लश्कर था। तालूत का लश्कर हक़ पर था, अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए वो मैदान जंग में आए थे। तो उस मार्के में जो एक नहर का वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया है कि वहाँ से, उस नहर से पानी पीने से तालूत ने मना किया था अपनी फ़ौज को, जो उसका लश्कर था। तो कहा कि जो इसमें से पानी पिएगा वो हम में से नहीं होगा, और जो नहीं पिएगा वो हम में से होगा। हाँ, ये है कि कोई एक चुन्नू तक या एक घूंट तक पी सकता है, लेकिन ये चीज़ वाज़ेह कर दी कि इसमें से पानी नहीं पीना। हाँ, इतनी गुंजाइश है कि एक घूंट या एक चुन्नू पी सकता है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पानी पी लिया, यानी हुक्म अदूनी की जो फ़ैसला किया गया था
تو اس کو انہوں نے نہیں مانا۔ مومن کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ مومن جو اللہ اور رسول کی طرف سے جو امر طے ہو جاتا ہے، جو معروف سامنے آ جاتا ہے، مومن کسی بھی قیمت میں وہ ضبط نفس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ ایسے ہی موقعوں پر جب امر اللہ کا رسول کسی معاملے میں ایک فیصلہ کر دیتے ہیں، ایک چیز طے کر دیتے ہیں کہ یہ چیز کرنی ہے یا یہ نہیں کرنی، تو پھر مومنین کو اس پر سختی سے پوری قوت کے ساتھ کاربند رہنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ و رسول کی جو اتھارٹی ہوگی، جو حکومت ہوگی، تو اس میں بھی کوئی بھی فیصلہ جب ہو جائے گا، سارے مومنین کو اس کو پوری قوت کے ساتھ اور پوری شدت اور پورے صبر و استقامت کے ساتھ اس پر کاربند رہنا ہوگا۔ اور پھر یہی وجہ ہوئی کہ جن لوگوں نے طالوت کا جو فیصلہ تھا اس کو تسلیم نہیں کیا، تو وہ اتنے بزدل تھے، ان میں ضبط نفس کی اتنی کمی تھی کہ جب انہوں نے جالوت کے لشکر کو دیکھا تو انہوں نے، چونکہ ان میں صبر و استقامت نہیں تھی، ان میں ضبط نفس نہیں تھا، بہادری نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے تو اس لشکر کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ جبکہ جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا، جو اتنے سیلف ڈسپلنڈ تھے، اتنے ضبط نفس والے تھے، اتنا ان کو اپنے اوپر کنٹرول تھا، تو انہوں نے کہا کہ کتنی ہی ایسی جماعتیں ہیں جو اس سے پہلے بھی تاریخ میں جو تھوڑے ہوتے تھے لیکن بڑے لشکروں پر غالب آ جاتے تھے اللہ کے اذن سے۔ تو ان کا ایمان، ان کا خود اعتمادی اور ان کا جو استقامت تھی وہ قابل دید تھی۔ تو بالکل یہی حقیقت ہے کہ مومن کبھی بھی ضبط نفس سے عاری نہیں ہو سکتا، وہ کیونکہ یہ جس طرح اللہ رب کریم نے روزے کا حکم دیا ہے، تو روزہ بھی یہی ضبط نفس کی تقوی حاصل کرنے کی ایک ٹریننگ ہے کہ جن حدود سے اللہ رب العزت نے روک دیا ہے، تو مومن کو وہاں ہر قیمت پر، ہر حال میں، چاہے حالات کتنے بھی نامساعد کیوں ہوں، کتنی بھی مشکلات، کتنا بھی دباؤ کیوں نہ ہو، مومن کو ان حدود کی پاسداری کرنی ہوتی ہے۔ اور یہی ضبط نفس ہے جو یہاں سے اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ مومن کو ہمیشہ ہر حال میں جو اللہ اور رسول کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے اس پر کاربند رہنا ہوتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 172 173 میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم الکرح، اور یہ آیات چلتی آ رہی ہیں، اور الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ جو لوگ اس حالت میں کہ ان کو زخم لگ چکے تھے، یعنی کسی جنگ کے موقع کے اوپر، کہ وہ کفار و مشرکین کے ساتھ حالت بیکار میں تھے اور وہ زخمی ہو چکے تھے، یعنی ان کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا یا فزیکل زخمی ہو چکے تھے، تو اس کے باوجود بھی وہ ان میں اتنی صبر و استقامت تھی کہ وہ انہوں نے اللہ اور رسول کی، یعنی محمد رسول اللہ علیہ السلام وحی کے سے ہم آہنگ ہو کر، وحی کے مطابق جو ان کو حکمت عملی اختیار کرنے کی دعوت دے رہے تھے، وحی کا اتباع کرتے ہوئے، تو انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور اسی طرح انہوں نے عمل کیا جس طرح وحی کے تقاضے تھے۔ اور جب یہ اتنے عزم و استقامت والے اور صبر والے اور اتنے ایمان اور یقین والے لوگ تھے کہ جب لوگ ان سے کہتا کہ تمہاری مخالفت میں تو بہت لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو یعنی ڈرانے کے لیے کہ تم شکست کھا جاؤ گے، وہ زیادہ ہیں یا ان کے پاس افرادی قوت کے علاوہ سامان حرب و ضرب زیادہ ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ ان سے ڈرتے، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی ہمارا وکیل ہے، یعنی وہی ہمارا مددگار ہے، سرپرست ہے۔ تو مومنین کا ہر مرحلہ زندگی میں اسی طرح ایمان ہونا چاہیے کہ ان کو اللہ پر توکل کرتے ہوئے کسی بشر سے، کسی آدمی سے، چاہے وہ کتنی بھی تعداد میں ہوں، ان کے پاس کوئی بھی وسائل ہوں، ان سے وہ خوفزدہ نہیں ہوتے۔ اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 120 ہے
ما كانوا لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب يتخلفون عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، کہ جو اہل مدینہ ہیں ان کے لیے اور جو ان کے گرد و نواح میں ہیں ان کے لیے یہ زیبا نہیں ہے، ان کو یہ اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے قطعی طور پر کہ وہ خود کو رسول اللہ سے پیچھے رکھیں، یعنی کہ وہ ٹال مٹول سے کام لیں، یا وہ جو رسول اللہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں وہ اس میں شامل نہ ہو جائیں، یا وہ کہنا مانے نہیں، یعنی کہ مومنین کو ایسا کرنے کی اللہ رب کریم اجازت ہی نہیں دیتا، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور نہیں کرنا کہ وہ اپنے آپ کو رسول علیہ السلام سے پیچھے رکھیں اور اپنے نفسوں کو اسے رسول علیہ السلام کے نفس سے، ان کی جان سے زیادہ پسندیدہ ٹھہرائیں، یعنی کہ جو کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام دین کی مرکزی اتھارٹی تھی، تو تمام مومنین کو یہ اس چیز کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ انتہائی ادب، احترام اور تکریم کے ساتھ اور ایک اس انداز سے آپ علیہ السلام کا اتباع کریں، اس طرح ان کی جو بات تھی، ان سے بات کرنے کے جو آداب تھے، تقاضے تھے، ان کو محفوظ خاطر رکھیں، نشست و برخاست کے جو انداز تکلم ہے تو ہر معاملہ زندگی میں، اور پھر جو وہ فیصلہ کر دیں مومنین کے لیے، جو امر طے کر دیں، تو پھر ان سب کو اس امر کا جو ماننا ہے اس کے مطابق اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کو ڈھالنا ہے، یہ اسی طرح سب کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ کو کوئی ترجیح نہیں دے سکتے رسول اللہ علیہ السلام کے معاملے میں۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں جو یہ اتھارٹی تھی، چونکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام تھے، اب ان کی طبی زندگی کے بعد ایک عام بشر، ایک عام مومن نے اس منصب رسالت پر ہونا ہے، پھر وہ جو بھی وہ فیصلے کرتا ہے وہی اللہ اور رسول کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ اور رسول کی اطاعتیں کچھ الگ الگ نہیں ہیں، کہ اللہ کی جو اطاعت کا ذریعہ ہے وہ تو قرآن کریم ہے، اور رسول کی جو اطاعت کا ذریعہ ہے وہ دیگر کتابیں اور جو شخصیات کے قول و فعل ہیں، افعال اور عقائد ہیں، وہ نہیں ہے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کی جو حکم قرآن کریم میں دیا ہوا ہے، جو اصطلاح قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آئی ہے، وہ یہی ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی موت کے بعد بھی اس نظام میں اسی طرح ہی چلنا تھا، صرف یہ ہے کہ محمد رسول اللہ جو اللہ کے آخری نبی تھے، خاتم النبیین، ان کی جگہ پر ایک مومن نے آ جانا تھا، اور قیامت تک پھر وہ فرد یا وہ آدمی، وہ جو شخص بدلتا رہتا، لیکن طریقہ یہی رہنا تھا۔ یہ ہے اللہ اور رسول کی اطاعت، اور جو لوگ پھر وہ اس منصب پر، جو اس عہدے پر ہوتا، اور پورے وہ معاشرے میں کرۂ ارض پر جس دور میں جتنے بھی مومنین ہوں، ان سب کے لیے اللہ کے رسول کی جو اتھارٹی ہے، جو اللہ کا رسول ہوتا ہے، وہ صرف وہی ہوتا ہے جو تمام مومنین میں اجتماعی طور پر اللہ وحدہ لا شریک کی، تمام نوع انسانی کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کی آیات پیش کر رہا ہوتا ہے، اور یہ اس کے مطابق پھر مومنین سے مشاورت کر کے، حکمت عملی وضع کر کے معاشروں کا انفرادی و اجتماعی زندگیوں کا نظام چلا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کا مفہوم۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے، تو وہ اب ان کی اطاعت جو ہے، رسول کی اطاعت، وہ کسی اور کتابوں کے ذریعے یا احادیث، روایات یا سنت کے ذریعے یا لوگوں کی باتوں کے ذریعے کی جائے گی، نہیں۔ اللہ اور رسول کی اطاعت یہ ہے کہ ایک بشر جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے مطابق مومنین سے مشاورت کر کے جو ان کے عملی تقاضوں کو خود بھی اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی بیان کر رہا ہوتا ہے، وہی اللہ کا رسول ہوتا ہے، اور ہر مومن اللہ وحدہ لا شریک کا رسول بن سکتا ہے، اور اس کو بننا چاہیے اور بننا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی آیات لوگوں تک پہنچائے۔ یہ جو مذہبی پیشوا ہیں، یہ جو مسلمان قوم ہے، نام نہاد جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ
اللہ کے رسول ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اللہ کی آیات پڑھتے بھی ہیں، قرآن کریم میں حفظ کرتے ہیں مختلف مجالس میں اور محفلوں میں اور مختلف تقریبات اور مختلف لٹریچر میں اللہ کی آیات درج بھی کرتے ہیں، سناتے بھی ہیں لوگوں کو، لیکن وہ صرف اللہ کے رسول نہیں ہوتے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کے ساتھ دسیوں بیسیوں سینکڑوں آدمیوں کی باتیں بھی ساتھ سناتے ہیں، وہ پھر آدمیوں کے بھی رسول بن جاتے ہیں، تو وہ شرک ہے۔ اللہ کا جو رسول ہے ہر دور میں جو مومن ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کو نو انسانی تک پہنچا رہا ہوتا ہے، وہ کسی بشر کی بات کو نہیں پہنچاتا۔ یہ بنیادی فرق ہے، جو بشر کی بات کو پہنچاتا ہے وہ اللہ کا رسول ہو نہیں سکتا، وہ مشرک ہے۔ تو ان بنیادی اصطلاحوں کو سمجھنا، ان کی گہرائی میں جانا انتہائی ضروری ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 51 میں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون، کہ مومنین تو وہ ہیں کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور رسول کو اپنا حکم بنائیں، یعنی کہ جس کے آپ کے اوپر بیعت کر رہے ہیں، ہر معاملہ زندگی میں اس کے فیصلے کو تسلیم کریں، اس کے مطابق فیصلوں پر مطمئن ہوں اور وہی فیصلے کرانا چاہیں، تو پھر ان کا جواب یہ ہوتا ہے جب ان کو دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کرتے ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 63 ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواظا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ اس دور میں جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تم رسول جو تمہیں بلاتا ہے اس کے بلانے کو اس طرح نہیں سمجھو کہ جس طرح تم عام آدمی، عام مومنین یا عام لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کسی کام کے لیے، کسی معاملے میں، تو رسول کے بلاوے کو اس طرح کا بلاوا نہیں سمجھنا۔ تو اللہ رب العزت تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو کھسک جاتے ہیں، سرک جاتے ہیں، یعنی جب رسول علیہ السلام کسی معاملے میں بلاتے تو جو مومنین ہوتے وہ تو آخری وقت تک وہاں موجود رہتے، پوری طرح اس میں شامل ہوتے اور ہر نفس کو، ہر بات کو توجہ سے سنتے اور بھرپور حصہ لیتے اس معاملے میں جس کے لیے وہ ان کو بلایا گیا تھا۔ لیکن جو منافقین تھے وہ کھسک جاتے تھے، وہ سرک جاتے تھے، وہ آنکھ بچا کر نکل جاتے تھے کہ وہ اس میں اتنے اس طرح شوق اور جذب و انہماک اور اخلاص کے ساتھ اور وہ آئے ہی نہیں ہوتے تھے۔ تو اس چیز سے اللہ رب کریم نے منع کیا کہ مومن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو کسی معاملے میں رسول اللہ بلائیں، یعنی اور وہ اس سے پینوتہی کرے یا اس کو تو آنے میں ہی نہ بہانے کرے، آنے میں وہاں شرکت نہ کرے، اور شرکت کرے بھی صحیح تو اس کو اولین ترجیح پر نہ رکھے یا اس کو بھرپور توجہ سے نہ سنے، جس طرح آج کل مختلف یہ مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں یا یہ مختلف جماعتوں کے پارٹی میٹنگز یا جلوس جلسے اس طرح کے معاملات میں تو لوگوں نے کھیل تماشا بنایا ہوتا ہے۔ تو دین میں اس طرح کی گنجائش نہیں ہے۔ دین میں جس وقت اللہ کا رسول بلا رہا ہوتا ہے تو پھر مومنین کو اس کی دعوت کو مستجاب کرنا اولین ترجیح پر رکھنا ہوتا ہے، اپنے تمام معاملات کو پیچھے چھوڑ کر اس میں شرکت ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے، اور اس وقت تک وہ اس سے منتشر نہیں ہوتے، اس کو وہ اس کو جو شرکت جس مقصد کے لیے کی گئی اس وقت سے علیحدہ نہیں ہوتے، وہاں موجود رہتے، اس وقت تک وہ سرکتے نہیں ہیں، وہ کنی نہیں کتراتے جب تک معاملہ مکمل نہ ہو جائے اور ان کو اجازت نہ دی جائے۔
تو ان کو جو ایسا نہیں کرتے ان کو اس چیز سے ڈرنا اور بچنا چاہیے کہ ان کو کوئی کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں یا عذاب علیم میں مبتلا ہو جائیں. یعنی یہ اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا خطرہ ہے اس میں کہ جو رسول کی جو پکارنا ہے یا جو اکٹھے ہونے کے لیے دعوت ہے رسول کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، تو یہ اس دعوت کو غیر سنجیدگی سے لینا، جو اس کو اس ٹاپ پریارٹی پر نہ رکھنا، اتنا بڑا جرم ہے. تو اور ایک چیز اور بھی یہاں پر اس کا تذکرہ اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، جو اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا اتباع نہیں کرتے، یہود و نصارہ ہیں. اب تو جو مسلمان قوم ہے یہ بھی، ان کی بھی جو بھاری اکثریت ہے، یہ کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن جو عملی حالت ہے کہ اس میں جو مادیت پرست ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی وحی کا اتباع نہیں کرتے، یا منافقین ہوتے ہیں، یا جس طرح دیگر جو قرآن کے علاوہ اور چیزوں کا بھی اتباع کرتے ہیں مشرکین، مثلا جس طرح مسلمان قوم ہے، ان کی جو بڑی اکثریت ہوتی ہے، یہ جو آرڈرز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، یہ ان کو ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ اگر ہم ان کو فالو نہیں کریں گے، ان جو احکامات ہیں، جو طریقہ کار ہے، ان کا خیال نہیں کریں گے، تو ہمیں ان کی پاداش میں سزا ہوگی. یعنی حکومت کی طرف سے جو ڈر اور خوف ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ اس کسی جرم کے ارتکاب سے یا کسی ایسے کام سے رکے ہوتے ہیں، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ ان کو سزا ملے گی. جبکہ مومن کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے. مومن جب کسی بھی کام کو نہیں کرتا، اس سے روک رہا ہوتا ہے، تو وہ دنیاوی قانون کی خوف سے نہیں روک رہا ہوتا، وہ اس کو نہیں کرتا، اس سے رک جاتا ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کی وجہ سے رکتا ہے. بے شک اس کو دنیا میں کوئی بندہ بھی نہیں دیکھ رہا ہو، اس کو قانون کی گرفت میں آنے کا کوئی خطرہ بھی نہ ہو، کوئی امکان بھی نہ ہو بالکل، اور اس کو کسی طرح کا کوئی خوف نہ ہو، خطرہ نہ ہو، بالکل محفوظ و معمون ہو. جو دنیاوی سزا ہے یا مکافات، جو دنیاوی قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قید و بند کی سزا کی صورت میں یا جرمانہ یا کسی بھی صورت میں، تو مومن اس خوف سے کسی چیز سے اجتناب نہیں کرتا. وہ جو بھی اللہ رب العزت کے جس حکم پر عمل کر رہا ہوتا ہے یا کسی چیز سے بچ رہا ہوتا ہے، تو وہ اللہ رب کریم کے حکم کی وجہ سے کہ وہ بالغیب، یؤمنون بالغیب، کہ وہ اس پر ایمان لا چکا ہوتا ہے، اس کا یقین ہوتا ہے کہ اگر میں اس مثال کے طور پر چوری ہے یا کوئی شراب پینا ہے یا کوئی ایسا کام ہے فحاشی ہے کہ جہاں پر اس پر گرفت ہونے کا کوئی امکان نہ ہو، بالکل زیرو امکان بھی ہو، پھر بھی وہ ان کا ارتکاب نہیں کرتا. یہ ہوتی ہے قلب سے اللہ کی اطاعت اور اللہ رب کریم پر ایمان لانا. مومن اس انداز سے وہ سارے معاملات کرتا ہے کہ گویا اس کا رب اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میرا ہر عمل دیکھ رہا ہے، اور میرا ہر لفظ جو میری زبان سے ادا ہو رہا ہے، جو حرکت میں کر رہا ہوں، حتیٰ کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، مجھے جو وسوسے اور خیالات آ رہے ہیں ان سے بھی وہ آگاہ ہے. تو مومن کا جو جذبہ محرکہ ہوتا ہے اور اس کے سامنے جو ایک قوت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سارے معاملات زندگی انجام دیتا ہے، وہ اللہ رب العزت پر ایمان ہوتا ہے. دنیاوی جو معاملات ہیں، جو قانون ہیں یا جو سزائیں ہیں، ان کی نسبت وہ جو بھی معاملات کرتا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی حدود فراموشی سے، حدود شکنی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے عام آدمی میں اور وحی کا اتباع کرنے والے شخص میں. کیونکہ اس کو علم ہے کہ اگر میں دنیا سے تو اپنے کسی بھی جرم کو، کسی غلطی کو، کسی کوتاہی کو بچا سکتا ہوں. دنیا میں کئی طریقے ہیں کہ جرم کی پاداش سے یا سزا سے لوگ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اگر میں دنیاوی سزاؤں سے یا دنیاوی قوانین سے اپنے آپ کو بچا بھی دوں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کا جو قانون ہے، جو اللہ کی مشیت ہے، تو وہ تو بہرحال اس کا اطلاق تو مجھ پر ہوگا.
تو مومن کو ہمیشہ اس انداز سے اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، اور رسول کا نے جو وحی کی بنیاد پر طریقہ مقرر کیا ہوتا ہے، جو اللہ امر طے کیا ہوتا ہے، مومنین اس کی پاسداری اسی وجہ سے کرتا ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انهم صبروا حتی تخرج علیہم لکان خیرا لهم واللہ غفور رحیم۔ مومنین کو یہ بھی کچھ اللہ رب کریم نے ایک رہنما اصول ان کو بتائے ہیں کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اسٹرکچر ہوتا ہے، جو اس نے کہ ہر دور میں مومنین اسی کو تشکیل دینا ہی ان کی زندگی کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ اس میں جو اس دور میں محمد رسول اللہ علیہ السلام سے کوئی بھی مومن اپنے آپ کو مقدم نہیں رکھ سکتا تھا، آگے نہیں رکھ سکتا تھا۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ان سے آگے بڑھ جانا، اپنی من مانی کرنا، اپنے فیصلے کرنا، اپنے امور خود طے کرنا، تو کوئی مومن ایسا نہیں کر سکتا تھا، اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا تھا۔ تو جو ایک یہ تاثر ہوتا ہے کہ انفرادی زندگی میں کوئی جو کچھ بھی کر رہا ہو انفرادی زندگی میں گنجائش ہوتی ہے۔ ابھی تو چونکہ دین اجتماعی نظام کا نام رہ بھی نہیں گیا، ویسے بھی وحدت نہیں رہی۔ جو مسلمان قوم ہے ان میں کسی بھی سطح سے، تو بالکل اسی طرح جو کچھ معاملات ہوتے ہیں جو عدالتوں میں چل رہے ہوتے ہیں، مذہبی معاملات، صلات وغیرہ کے چند رکعتیں وہ مولوی پڑھا رہا ہوتا ہے، جبکہ حکومتی جو معاملات ہوتے ہیں، قانون سازی ہوتی ہے، وہ جو ایوانوں میں ہوتی ہے، سینٹس وغیرہ میں۔ تو یہ تو ویسے ہی جو انہوں نے دین میں وحدت کو ختم کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اصولی طور پر ہوتا ہے کہ مومنین ہمیشہ رسول اللہ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہی اتھارٹی کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ چڑھ کر کوئی فیصلے نہیں کر سکتا، کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا، آج خود اپنے طور پر وہ ناتنک نہیں رہ سکتے۔ تو اسی چیز کو اللہ رب کریم نے بتایا کہ اپنے آپ کو مقدم نہیں رکھ سکتے مومنین اللہ اور رسول کے مقابلے میں۔ اور ایمان والوں، تم اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو جو رسول نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے، یعنی ان کا جو ادب احترام ہے، جو ان کی ایک تکریم ہے، جو ایک مروت اور اخلاقی طور پر ان کو جس منصب اور مقام کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنی ہے، تو اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ضروری ہے مومنین کے لیے۔ اور اس طرح جس طرح ایک دوسرے کو تم پکارتے ہو، محمد رسول اللہ علیہ السلام کو اس طرح پکارا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے۔ یعنی یہ بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ بالکل عامیانہ انداز سے انبیاء اور رسول اللہ علیہ السلام کو پکارنا یا ان سے مخاطب ہونا مومن کبھی اس طرح نہیں کر سکتے، بلکہ ایک ادب احترام تکریم کے ساتھ وہ ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ عند رسول اللہ کے رسول کے مقابل اپنی آوازیں نیچے رکھتے ہیں، وہاں پر تو آیت کے پچھلے حصے میں جو الفاظ تھے، وہ پچھلی آیت میں وہ نبی کے تھے، فوق صوت نبی کی بات کے مقابلے میں۔ تو یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ اصواتہم عند رسول اللہ کے رسول اللہ کی جو مقابل میں وہ اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں۔ تو یہ اس دور کے مومنین کے لیے بھی یہی رہنمائی تھی کہ وہ آواز دھیمی رکھ کے، مدھم رکھ کے، تاکہ جو ادب احترام کا ماحول ہے اور وہ جو لب و لہجہ ہے وہ برقرار رہے۔ تو وہی ہیں جن کے قلوب کو اللہ رب کریم تقویٰ کے لیے چن لیتا ہے، یعنی منتخب کر لیتا ہے، اور انہی کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اور جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کو
گھر سے باہر ایسے بے ادبی سے یا عامیانہ انداز سے میں کھڑے ہو کر گھر سے باہر اونچی اونچی آواز میں آوازیں دیتے تھے، تو اس چیز سے اللہ رب کریم نے ان کے متعلق فرمایا کہ ان کو یہ ان کی اکثریت عقل استعمال نہیں کرتی، یعنی اگر یہ عقل و فکر سے کام لے رہے ہوتے، یہ ادب احترام اور مروت کو بنحوظ خاطر رکھتے، تو یہ اس وقت تک جو آگے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تو ان کے سامنے آ جاتا تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، ورنہ غفور الرحیم جو ہو چکا ہے وہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس سے مغفرت کرے گا۔ آگے سے مومنین نے یہ حکمت عملی اختیار کرنی تھی کہ وہ اس طرح گھروں سے باہر اونچی اونچی آواز میں محمد رسول اللہ علیہ السلام کو نہیں بلا سکتے تھے، اور یہ ہمیشہ اسی طرح کا اصول مومنین نے رکھنا ہوگا کہ انہیں اطیع اللہ و اطیع رسول کا جو عملی مظہر ہوگا، اللہ اور رسول کی حکومت، اس کا جو سربراہ ہوگا، جو امام ہوگا، اس کے سامنے بھی تمام مومنین نے بڑا دھیما اور نرم لہجہ رکھنا ہوگا تاکہ اس میں کوئی بدتمیزی یا کوئی گستاخی یا بے ادبی کا کوئی عنصر نہ ہو، بڑے ادب احترام اور عزت اور وقار کے ساتھ وہ مخاطب ہوں۔ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 16 ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُم، کہ تم جس حد تک ممکن ہو، جتنا تمہاری استطاعت ہو، تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ رب کریم کی حدود کو پامال کرنے سے، انہیں نظر انداز کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور تم سنو اور اس کی اطاعت کرو اور انفاق کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی جو اللہ کا رسول، اللہ اور رسول جو اس کو جو رہنمائی دے رہے ہیں، مومنین نے اس کو سننا ہوتا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب کریم نے یہاں پر یہ واضح کیا ہے کہ اگر وہ اس وقت تک انتظار کرتے کہ جب تک خود محمد رسول اللہ علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف نہ لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یعنی کہ وہ ایک جو پاس رکھنا ہوتا ہے ایک ادب احترام کا، ایک تکریم کا، اور ایک ان کی جو منصب اور عہدے کا، تو یہ ہر دور میں مومنین کے لیے ضروری ہے۔ اور سورۃ التغابن آیت نمبر 16 میں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُم، کہ اللہ کی حدود کی پاسداری کرو جس حد تک تم استطاعت رکھتے ہو، یعنی کہ میکسیمم، زیادہ سے زیادہ جس حد تک تقوی اختیار کر سکتے ہو، کہ تاکہ اللہ کی کسی ایک حد کو بھی پامال نہ کرو، اور اس کے لیے یہ ایک عمر بھر کا ایک سفر ہوتا ہے، ایک جد و جہد ہوتی ہے کہ وہ مومنین نے یہ کرنی ہوتی ہے۔ اور وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا کہ جو اللہ اور رسول کی طرف سے جو اللہ کی آیات کے اتباع کے سلسلے میں جو بھی طریقہ کار نہی امن سنو، اس کے مطابق چلو اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور سورۃ الانفال کی آیات 7 اور 8 ہیں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِنَّهَا لَكُمْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ جب اللہ رب کریم نے مومنین سے دو جماعتوں میں سے یا دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا کہ ان پر تمہیں فتح دی جائے گی، تو مومنین یہ کا میدان اور رجحان اس طرف تھا کہ جس راستے میں یا جس صورت میں زیادہ آسانی ہو، کہ وہ اس میں سختی یا مشکل نہ ہو، وہ دشوار مرحلہ نہ ہو، اس کو اختیار کیا جائے۔ لیکن اللہ رب کریم کا جو ارادہ تھا وہ یہ ہے کہ حق کو ثابت کرنا لازم تھا اپنے کلمات کے ذریعے، اور تاکہ کافروں کی جڑ کٹ جائے،
تاکہ حق حق ثابت ہو جائے اور باطن باطن ہو جائے، اور اگرچہ مجرموں کو یہ ناگوار ہی گزرے تو یہ مومنین کی ایسی تو ترجیح ہو سکتی ہے، جو ان کے رجحان ہو سکتا ہے یا خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ جس معاملے میں آسانی ہو اس کو اختیار کیا جائے، لیکن اللہ رب کریم کی جو مشیت ہوتی ہے وہ مومنین کو تاکہ وہ مشکل سے ثابت قدم ہو کر گزریں اور ان استقامت کا مظاہرہ کریں، اور اس طرح جس طرح کٹھالی میں سے گزرنے کے بعد سونا کندن ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت مومنین کے تزکیہ نفس کے لیے ان کو ان مراحل سے گزارنا مقصود ہوتا ہے۔ تو پھر بالکل اسی طرح زندگی کے بھی کسی بھی مرحلے میں اگر اللہ و رسول کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے، جو مومنین کا رجحان جس کی طرف نہیں ہوتا یا میدان نہیں ہوتا، ان کو تھوڑا گراں وہ گزرنا بالکل نہیں چاہیے، لیکن جو ان کی طبع کے مطابق یا ان کی خواہش یا پسند کے مطابق وہ معاملہ نہیں ہوتا، تو وہ مومنین کو اس پر مطمئن رہنا چاہیے کہ وہ اولي الامر کی اطاعت ہی اس نے کرنی ہے، کیونکہ اولي الامر رسول اللہ جو معاملہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس میں وہ دور اندیشی سے اس معاملے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیشہ مومنین نے مد نظر رکھنی ہوگی کہ جس طرح اللہ رب کریم نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ تو کافرین کی جڑ کاٹنے کے لیے حکم جو دیا تھا وہ اللہ کی مشیت تھی، جبکہ مومنین کا میدان اور رجحان اس طرح بن رہا تھا کہ جس معاملے میں آسانی ہو، نرمی ہو، سہولت ہو، وہ اختیار کیے جائے، لیکن اللہ رب کریم مومنین کو مشکلات میں سے گزار کر تاکہ وہ بالکل ان کی نفس کا تزکیہ ہو جائے اور وہ ایک چٹان کی طرح ثابت قدم رہیں، ان میں اس طرح استقامت اور قوت اور صبر ان میں پیدا ہو جائے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 27 میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہیں کرو اور اپنی امانتوں میں جانتے بوجھتے ہوئے خیانت نہیں کرو۔ تو یہ جو اللہ اور رسول سے خیانت یہ ہے کہ وہ جس طرح پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ جو مادیت پرست ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، وہ کسی بھی چیز کو سزا سے بچنے کے لیے اس کا ارتکاب نہیں کر رہے ہوتے اکثریت، تو جبکہ جو مومن ہوتا ہے تو اس کو بالکل چاہے سزا ملنے کا کوئی خطرہ بھی نہ ہو، ایسی صورتحال ہو، لیکن وہ کسی بھی کام کو جو کرتا ہے تو وہ اس کو صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جس چیز کو نہیں کرنا ہوتا اس کو سے اس وجہ سے اس سے بچتا ہے، اس کا مرتکب نہیں ہوتا کہ اللہ رب کریم نے اس سے روکا ہے۔ یعنی مومنین دنیاوی سزا و جزا کے بجائے وہ اللہ رب العزت کی جو آیات ہیں ان کو معیار بناتے ہیں، اور وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی آیات کی خلاف ورزی کریں گے، اللہ کے اوامر اور نواہی کی پاسداری نہیں کریں گے، تو اس کا نقصان دنیاوی طور پر ہمیں پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن ہمارا جو تزکیہ نفس ہے اس کی راہ میں یہ رکاوٹ بنے گا یہ عمل، تو اس وجہ سے وہ اس چیز سے بے نیاز ہوتے ہیں کہ کسی کام کو کرتے ہوئے کوئی انہیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، یعنی کوئی بشر، لیکن ان کا رب چونکہ ان کا ایمان ہوتا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے ہر چیز، تو وہ رب کی اطاعت کے لیے سارے معاملات کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی امور سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو ان کا مقصد وہ دنیاوی جو ستائش ہے یا اجر ہے یا صلہ ہے اس کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، وہ صرف اللہ رب کریم کی امر کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ کسی چیز سے رکتے ہیں تو دنیاوی سزا کی یا اس کی پکڑ کی پاداش سے، اس جرم کی پاداش سے بچنے کے لیے اسے نہیں روکتے، بلکہ وہ اس وجہ سے روکتے ہیں کہ یہ اللہ رب کریم کا حکم ہے، اور اگر ہم اس کا ارتکاب کریں گے تو ہمیں ہمارا تزکیہ نفس ہوگا، ہم جنت سے محروم ہو جائیں گے، رب کی رضا سے محروم ہو جائیں گے، تزکیہ نفس ہمارا نہیں ہو سکے گا۔ یہی مومن میں، اور جو کافر ہے، مادیت پرست ہے، مشرک ہے، مجرم ہے، اس میں یہی فرق ہے، یعنی قانون کی پاسداری دونوں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو مومن ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے دنیاوی
جو سزائیں ہیں یا پکڑ دھکڑے اس سے بے نیاز ہو کر، اور جو کافر ہے وہ اس کے نزدیک یہ دنیاوی زندگی چونکہ مقصود ہوتی ہے اس کا، تو وہ دنیاوی سزاؤں سے بچنے کے لیے، اگر وہ دنیاوی سزاؤں سے بچ جائے، اس کو کوئی خطرہ نہ ہو، تو وہ ہر طرح کے جرائم کرنے پر اکثریت آمادہ ہو جاتی ہے اور وہ کرتی ہے، اور اپنی جو امانتیں ہیں ان میں خیانت نہیں کرنی۔ تو یہ جو مومنین کے جو فرائض منصبی ہوتے ہیں، وہ زندگی کے جس بھی شعبہ میں جو ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بھرپور طریقے سے دیانتداری سے، اور وہ کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں، خیانت نہیں کرتے، لوگوں کے ڈر سے وہ کسی چیز سے رکتے نہیں ہیں، وہ ذمہ داری پورے احسن انداز سے پوری کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ رب کریم کی رضا کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا، یہ سمجھا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور تم پر ابھی پہنوں کہ مثل یا ان کی طرح وقت نہیں آیا کہ ان کو سختیوں میں، مشکلات میں اور تکالیف اور اذیتوں میں ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، وہ اتنی ان کے مشکلیں اور ابتلا اور اذیتیں ان کو پہنچی کہ وہ بالکل نرس گئے۔ پھر ایسے مراحل پر رسول اور جو ان کے ساتھ مومنین تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی نصرت کب آئے گی، یعنی ان کو یقین تھا، لیکن اس حد تک وہ ان کے لیے مشکلات بڑھ گئیں کہ وہ اللہ کی نصرت کے متمنی ہو گئے، طالب ہو گئے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی نصرت قریب ہی ہے۔ تو مومنین کو بھی ہر دور میں جو مختلف مشکلات میں سے گزرنا ہوتا ہے، وہ ان کو ثابت قدم ہونا ہوتا ہے کہ وہ جس طرح کی مشکلات ہوں وہ اللہ کی نصرت کے منتظر رہیں، لیکن مشکلات سے دب کر اللہ کے وحی کے، اللہ کی دین کے اتباع سے پیچھے نہ ہٹ جائیں، بلکہ پختہ تر استقامت کے ساتھ صبر و استقامت میں بڑھتے جائیں، اور اللہ کی نصرت کا ان کو یقین ہو۔ تو یہ ہر دور میں ہونا ہے، آج بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب کریم مومنین کو ہر طرح کے مشکل حالات میں صبر و استقامت عطا کرے گا، اور اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی نصرت قریب ہے۔ لیکن یہ مشکلات میں سے، یہ ابتلا میں سے، آزمائشوں میں سے گزر کر اس منزل تک پہنچنا ہوتا ہے۔ تو یہ مومنین سے متعلق جو ان کی شخصیت کے مختلف کوشے تھے، جو ان کا طرز عمل ہونا چاہیے، تو اس سے متعلق 3 عنوانات ہوئے، ان میں چیدہ آیات کا لب لباب اور خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ العزیز جو اگلی نشست ہوگی اس میں ہم دیگر موضوعات کی طرف بڑھیں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔